الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد نعمان طور۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں مولانا نعیم الرحمن طالب صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ عبدالرؤف صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے معزز مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے اعمال جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اور انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا قاری نعیم الرحمن طالب صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ کر سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت فضل ہے، کرم ہے۔ تو شیخ صاحب، میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں جو اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے متعلق آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو نا وہ دین کی باتیں سنانے کے لیے مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ تو بنیادی طور پہ رمضان جو ہے یہ صرف ایک کیلنڈر کا حصہ نہیں ہے جی، یا صرف جو نا وہ ہمیں بھوک پیاس کی پریکٹس کے لیے نہیں آتا، بلکہ رمضان ہماری سمجھ لیں کہ ری سیٹنگ کرنے کے لیے یا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ دوبارہ سے ہمیں اپنی اصل بنیاد کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ تو یہ سحری سے افطاری تک بھوکا رہنا، یہ جو نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ پابند کرتا ہے کہ آپ نے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صبح سے شام تک اگر ہم اپنا کھانا پینا حلال کا چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے حرام کا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بالکل۔ اگر ہم اللہ کے لیے ایک روزہ خلوص کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے تمام اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل۔ اگر روزے کے ساتھ جو نا وہ ہم اپنی عبادات میں جو نا وہ امپروومنٹ لے کے آتے ہیں تو ہم اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، عداوت سے پاک کیوں نہیں کرتے؟ اس کو صاف ستھرا کیوں نہیں کرتے؟ رمضان دراصل جو نا وہ ہمیں یہ احساس دینے کے لیے آتا ہے کہ تمہیں ہر وقت، ہر لمحے، ہر جگہ پہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں رمضان کے جو اصل مقاصد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو یہ مہنگائی کے، دھوکہ دہی کے بڑے سارے جو ہے نا وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بھوک پیاس کی جو برداشت ہے اس سے سبق سیکھ لیں تو ہمارا جنت جو نا وہ گھر بھی جنت بن سکتا ہے، اگر ہم یہی جو نا وہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور جو نا وہ ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو میں ایک علامہ اقبال کا شعر جو نا وہ اس سارے منظر نامے کو بیان کرنے کے لیے کہ رمضان ہمیں کیا کہنے کے لیے آتا ہے، تو اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، یعنی جو دل مر چکا ہے وہ تو دل ہے ہی نہیں، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ تو رمضان جو ہماری جو نا وہ امپروومنٹ کے لیے آتا ہے، اس میں جو آپ نے جیسا بات کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا حکم دیتا ہے۔ تو نعمان بھائی فار ایگزامپل دیکھیں، آج جو ہے ہمارا سحری کا یہ لاہور کا جو ٹائم ہے وہ 5:08 پہ ختم ہو رہا ہے جی۔ تو 5:07 تک ہمارے پاس کھانے ہوں گے، گھر والوں نے بڑی چاہتوں سے، محبتوں سے بنائے ہوں گے۔ جیسے ہی اذان آئے گی ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوگا، ہم ہاتھ پیچھے کر لیں گے، اب اس کے بعد ہم نہیں کھائیں گے۔ پھر اسی کو آپ لے کے جائیں شام کو تو ہم افطاری کے وقت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہی ہماری زندگی کی پریکٹس کرتی ہیں کہ ہر معاملے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ جو حکم دیں گے وہی کچھ کرنا ہے۔ تو کیسے کرنا ہے؟ صحیح مسلم کی
472 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی رسول ہے, انہوں نے جو نا وہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. جی چونکہ سونا مرد کے اوپر حرام ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا اس سے منع کیا کہ آپ نے یہ جو نا وہ ایک جہنم کا انگارہ رکھا ہوا ہے, آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے فوراً سے جو نا اس کو اتارا اور پھینک دیا. تو بعد میں صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں, بعد میں اس کے فائدہ اٹھا لیں نا, گھر والوں کو دے دیں, اس کو فروخت کر دیں, تو اس سے جو نا فائدہ اٹھایا جائے گا. تو ان کے کیا الفاظ تھے؟ اللہ کے رسول نے صرف اتنا منع کیا تھا کہ یہ آپ پہن نہیں سکتے, اور انہوں نے جو اس کو فوراً سے اتار دیا ہے. بعد میں کہا گیا کہ بھئی آپ اس کو اٹھا لو, پھینک دیا بلکہ. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا. وَقَدْ تَرَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے, اتروا دیا ہے, میں پوری زندگی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو یہاں سے ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں گے, پوری زندگی اس کو نہیں کرنا. صرف یہ سحری سے افطاری تک کھانا پینا نہیں چھوڑنا, پوری زندگی کو اس کے مطابق لے کے چلنا. کہ کیا کچھ ایسے اعمال جن کو کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ آپ کے سوال کا جواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کرتا ہوں. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جی افشوا السلام, سلام کو عام کرو, وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ, اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, اللہ, وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, اور رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور راتوں کو اس وقت نماز پڑھو جب عام لوگ سوئے ہوتے. جی. اس کے بعد فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام, تم آرام کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ آسانی کے ساتھ جنت میں کیسے داخل ہونا ہے. جی. اب اگر اس کے اندر تھوڑی سی وسعت لائیں جواب کے اندر, تو یہ ہر وہ عمل جو اخلاص پر مبنی ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو, جی, وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا. ایک ٹنکا اگر مسجد سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا بندہ, چھوٹا سا کام ہے, وہ بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. جی. انفاق فی سبیل اللہ میں ایک ایسی مثال کہ تبوک کے لیے جب صلی اللہ علیہ وسلم فنڈ اکٹھا کر رہے تھے, ایک بوڑھی خاتون آتی ہیں اور وہ ایک کھجور لاتی ہیں. جی. اس کے گھر میں شاید یہی ساز و سامان تھا, تو وہ اٹھایا اس نے اور کھجور لے کے آئی. جہاں لوگوں کے بہت سارے سامان تھے, درم و دینار بھی تھے, اور بھی چیزیں تھیں, جی, وہاں اس نے ڈھیر کے اوپر ایک کھجور رکھ دی. جی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آبیاری کریں گے, جی, اس کو بڑھائیں گے, اور میدان حشر میں نامہ اعمال میں جب اس کو تولا جائے گا تو یہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. اللہ. اب ایک چھوٹی سی کھجور کا اتنا بڑھنا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے, تو مبنی ہے اخلاص پر. جی. اور ریا میں اگر انسان پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, اسی احد پہاڑ کے برابر, جی, تو وہ ریا کی وجہ سے اس کے گلے میں مصیبت پڑ جائے گی, اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, بلکہ اسے جہنم میں لے کے چلا جائے گا. استغفر اللہ. تو ہر وہ عمل جو اخلاص پر مبنی ہے وہی جنت میں جانے کا سبب ہے. اب رہا سوال رمضان. شیخ صاحب, ہمارا ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے, تصور بنا ہوا ہے کہ جنت حاصل کرنی ہے, لمبی لمبی نمازیں ادا کریں, صدقات و خیرات کریں, اور ایسے ہی ایک بڑے بڑے عمل کریں گے تو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے احادیث کے اندر, جیسے شیخ صاحب نے ابھی کوڈ بھی کیا ہے کہ افشوا السلام, یہ معمولی ہے لیکن اس کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے, ایسے ہی عموماً بندہ راہ چلتے کسی چیز کو ہٹا دیتا ہے تکلیف دہ, کہ جس سے کسی مسافر کو تکلیف ہوگی, تو ایسی چیزوں کے متعلق ہماری یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں, یہ جو معمولی ہیں, تو کیا یہ بھی جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ جی بالکل, جو نا وہ یہ بھی جنت میں جانے کا اسباب بنیں گے. جیسے کہ شیخ صاحب نے بتا دیا کہ اگر نیکی کے اندر اخلاص ہے تو وہ چھوٹی سی نیکی بھی آپ کو پہاڑ جتنا ثواب دیتی ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رزق حلال سے
جی جی اب یہاں سے جو نا یہ بات بھی سمجھ لیں رمضان کی مناسبت سے ہی کہ اگر رمضان میں ہم چاہتے ہیں ہمیں نیکیوں کا فائدہ ملے تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اپنے رزق کو حلال کر لینا چاہیے، اللہ حرام کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو نا وہ اپنے رزق حلال سے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے جی جی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جی تو یہیں سے میں اپنے ناظرین کو جو نا وہ عقیدے کے حوالے سے بھی یہاں جو نا وہ ہمیں قرآن و حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کا اس بات ملتا ہے تو ہم ہاتھوں کو ہاتھ ہی کہیں گے۔ باقی جو آپ نے جنت میں جانے کے حوالے سے بات کی تو اس میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان کی 373 نمبر حدیث ہے، ان سے پوچھا گیا کہ دلنی علی عمل اذا عمل العبد به دخل الجنہ، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جب بندہ کرے تو اسے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لے کے آؤ۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ پہ ایمان تو لانا ہے، ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی لازم ہے، تو مجھے کوئی عمل بتائیں جو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرضخ مما رزقہ اللہ، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا رہے۔ تو یہاں پہ اب جو نا یرضخ جو را ضاد اور خا ہے مادہ، اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا، اور ساتھ فعل مضارع کا صیغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں کہ فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، فیوچر اور پریزنٹ، یعنی جو موجودہ ہے یہ بھی ہے اور آنے والا فیوچر بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتا رہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، آپ اس میں سے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہیں، اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن حبان کی حدیث ہے کہ جب یہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے گھر میں کفن دینے کے لیے کپڑا تک بھی نہیں تھا، بڑے جو نا وہ اللہ کی راہ میں جو نا وہ زاہدانہ زندگی گزارنے والے تھے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، اب جنت میں تو وہ جانا چاہتا ہے نا، محروم تو نہیں رہے گا، لازم تو نہیں کہ مالداری جنت میں جائیں، تو پھر وہ کیا کرے، کون سا عمل کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول معروفا بلسانہ، تو وہ اپنی زبان کے ساتھ نیکی کی بات کرتا رہے، اچھی بات کرتا رہے۔ تو اگر ہم نیکی کی بات کرتے رہیں، اس پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا، وقت بھی نہیں لگتا، محنت بھی نہیں، آپ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی دعوت، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ اپنے کسی دوست کو بھی ساتھ کہتے ہیں بھی آؤ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ نماز پڑھے گا جتنا ثواب اس کو ہے اتنا ہی آپ کو ہے، اور اس حدیث کو دیکھا جائے تو آپ اس خوبی کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ فرما رہے تھے، تو میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی کہ وہ چھوٹے اعمال جو آسان ہیں اور جنت میں جانے کا سبب ہے اور جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ اس کے بدلے میں تمہیں کھجور کا کچھ حصہ، یہ پوری کھجور بھی نہیں۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک آدمی مالدار تو نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی اتنی چیز نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، تو کیا جہنم کی آگ سے وہ بھی بچ سکتا ہے؟ تو یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ وہ خرچ کرے، بات پھر آ جاتی اخلاص کی۔ اگر وہ اخلاص کی بنیاد پہ کیا ہوا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، میرے پاس تو یہی مال ہے، اب کھجور کا پورا حصہ نہیں، پوری کھجور نہیں بلکہ کچھ حصہ، اس کے بدلے میں یہ اب قلت کی طرف اشارہ ہے کہ آج کے دور میں اگر ایک بندے کے پاس 1 روپیہ ہے اور وہ اس کو خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اللہ کے کام کے اندر وہ خرچ کر دیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں، تو وہ اس کے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ بالکل اسی طرح شخص فرما رہے تھے کہ وہ چھوٹے اعمال جیسے ہم خیر کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں خیر کی طرف، تو وہ بھی انسان کے لیے اس کو پورا اجر مل جاتا ہے۔ روزے کی دعوت دی، نماز کی دی، حج کی دی، زکوٰۃ دی، کسی کو قائل کر لیا، موٹیویٹ کیا ہے کہ جناب آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ حج کر لیں، تو بندے کا ذہن سازی کر دی اور وہ تیار ہو پڑا ہے اس کے لیے، تو اس کا اجر بھی اس کو مل جائے گا۔ چھوٹے اعمال میں سے یہ ہے کہ بندہ کسی کو گلاس پانی کا پلا دیتا ہے، سادہ گلاس کا پانی کیا خرچہ اس میں، دیکھا کہ پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی پلا دیا۔ ایک چیز انسان کی گر گئی ہے، وہ کہیں اونچی جگہ پہ جب اسے موٹر سائیکل پہ ہے تو اس سے اترنا مشکل ہے، یا اس کے ساتھ فیملی ہے تو ہم پکڑ کے اس کو چیز پکڑا دیں، وہ بھی ہمارے لیے صدقہ بن جاتے ہیں۔ اب کچھ بھی نہیں، لیکن جو انسان اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے،
وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ جو حلال خود کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ شرط، اب اس میں بھی شرط آ گئی حلال کی، یعنی حلال کی برکات یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال کی وجہ سے اس کا کھانا پینا، بچوں کو کپڑے لے کے دینا، جوتے لے کے دینا، بیوی کو سوٹ لے کے دینا، جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری صدقہ لکھی جاتی ہے، شرط کہ حلال ہو۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور، جب ہمارا موضوع اخلاص کی طرف چل رہا تھا تو بہت مختصر انداز میں بات کروں گا کہ وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے جی، اور موت یقینی ان کو ہو گئی جی، اپنے اپنے اعمال کو بطور وسیلہ پیش کیا کہ اللہ ہمیں اس کو مصیبت سے نکال دے۔ جی، اب وہ جو اعمال تھے ان کا جائزہ لیں تو تینوں آدمیوں کے اعمال خالص بوجہ اللہ تھے، اللہ کی رضا کے لیے۔ مسئلہ جو ہے وہ سامنے یہ آتا ہے کہ جب آپ مصیبت اور پریشانی میں ہو اور پھر کوئی ایسا عمل اللہ کے سامنے لے کے آئے، آپ کی مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کے لیے وہ بہترین عمل جو ہے وہ آپ کو نکال دے گا، یعنی عمل صالح اخلاص پر کیا ہوا آپ کو مصیبت اور پریشانی سے نکال دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اور میرے ناظرین اور سامعین ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اپنے ضمیر میں یہ جھانک کے فیصلہ کر سکتے ہیں ہمارا کوئی ایسا عمل ہے کہ اللہ کے لیے کیا ہو اور کل کو مصیبت پڑے، پریشانی آئے اور ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ جو انسان کے پیچھے گزر چکے ہیں اعمال، اور اگر کہیں ریاکاری آئی ہوئی ہے تو آج اگر اس پیغام کو سنتے ہیں تو اللہ سے سچی توبہ کرنے کی آئیے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ نعیم الرحمن طالب صاحب اور فضیلت الشیخ عبدالرؤف صاحب۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔